اچھا یہ جو سب حالات چل رہے ہیں اور پیشن گوئیاں بھی کافی ہو چکی ہیں اس سے پہلے کہ کہیں یہ امام مہدی کا ظہور تو نہیں؟ اصل میں مذہب کا جو ہے نا ٹچ یہ شروع سے ہماری انسانی فطرت میں موجود ہے. ہر انسان کو جب سے دنیا میں انسان آیا ہے 1 لاکھ سال ہو گیا ہے، انسان کے اندر فطرت نہیں یہ ہوتا ہے کہ اس کا کوئی کریٹر ہے، اور جو کریٹر ہے وہ جو ہے اس کی پوجا پاٹ کرتے ہیں. اب اس پوجا پاٹ میں چلتے چلتے مختلف پھر انبیاء کا ذکر، پھر مختلف کتابیں، پھر یہ سارا سلسلہ، پھر یہ جو آپ نے بات کی ہے، یہ مذہبی ٹچ صرف اس لیے دیا جاتا ہے، مذہبی چیزیں اس طرح ساتھ لگائی جاتی ہیں تاکہ لوگوں کے جذبات کو استعمال کیا جائے اور لوگوں کو، عوام کو اپنے ساتھ لگایا جائے. اصل مقصد جو اس وقت اسرائیل اگر کوئی مذہبی کوئی نقطہ نظر پیش کر رہا ہے، یا امریکہ کوئی کرسچینٹی کے حوالے سے کر رہا ہے، وہ یہود و نصارہ وہ کہہ رہے ہیں دجال کے آنے کا وقت ہے، دجال آتا ہے. دجال سے مراد تو یہی ہوتا ہے کہ ایسا جو جھوٹ پر مبنی، عربی کا لفظ ہے، اور مکار، ٹھیک ہے، اور جھوٹا اور مکار، فریبی. تو امریکہ تو شروع سے مکار بھی ہے، فریبی بھی ہے. امریکہ ہو گیا، اسرائیل ہو گیا، یہ دونوں. ہاں، فریبی بھی ہے، مکار بھی ہے. دجال سو کب سے، یہ اگر دجال کی بات کریں تو کب سے ہے؟ تو وہ تو آج بھی وہ تو مقابلی کو فالو کرتے ہیں، جس نے کہا تھا کہ جب آپ معاہدہ کسی کو کرتے ہیں اپنے فائدے کے لیے، لیکن سمجھتے ہیں کہ آپ معاہدہ آپ کے حق میں نہیں ہے، تو آپ اس کو اس طرح سے توڑیں کہ اس کا الزام جو ہے دوسرے فریق پہ لگے کہ بھی ہم تو معاہدہ جو ہے نا اس کو رکھنا چاہتے تھے، اس کی عزت کرتے تھے، لیکن آپ نے خلاف ورزی کی ہے، اس لیے ہم اس معاہدے سے کو توڑتے ہیں. تو وہ تو اس کو آتے ہیں، مکار ہیں، ان پہ مکار ہی دجال ہوتا ہے، اور خود فریبی ہیں، جھوٹے ہیں. ٹھیک ہے، یہ مذہبی ٹچ جو ہے، یہ مذہبی چیزیں لوگوں کو آپس میں مطلب اپنے ساتھ عوام کو لگانے کے لیے ہوتا ہے. دونوں طرف جہاں بھی کہیں آؤ تو اس کا اصل مقصد صرف ہوتا ہے. لیکن جو جنگ کا مقصد ہوتا ہے، جو چھپا ہوا ہوتا ہے، وہ سامنے ہی نظر آتا. لہٰذا اس جنگ میں جو چھپا ہوا چیز ہے وہ آئل گیس جو ہے نا، اس کے ریسورسز کے اوپر اور اپنے ہرمز کو کنٹرول کرنا اصل مقصد ہے. سپر پاور پوری دنیا دیکھیں نا، وینزویلا سے دیکھا نہیں ہے آپ نے، اٹھا کے لے آئے وہاں پہ، انہوں نے سمجھا سے شاید ایران میں بھی ایسا ہوگا، لیکن یہاں پہ پھنس گئے. آپ مذہب کے حوالے سے آپ دیکھیں پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ. ٹھیک ہے، تو اصل مقصد تو بیچ میں برٹش اسٹیبلشمنٹ کا تھا کہ ہم یہاں سے اگر جا رہے ہیں برے صغیر سے، تو سوویت یونین جو ہے اس کے لیے ایک بفر زون چاہیے، تو انہوں نے وہ بفر زون بنانا تھا پراکسی وار کرنے کے لیے. پھر انہوں نے پراکسی وار کی، اور جہاد افغانستان تو کیا تھا، سارے یورپین مارگریٹ تھیچر بھی آ کے یہاں پہ دست دیتی رہی ہیں کہ ہمارا خدا اور آپ کا خدا ایک ہے، اور یہ خدا کو مانتے نہیں ہیں سوویت یونین والے، رشین والے. تو ٹھیک ہے جناب، ان کے خلاف یہ کریں. وہ ایک جذبہ دیا، لوگ مذہبی جماعتیں سب اس میں شامل ہوئی، انہوں نے یہ کیا. وہ سوویت یونین کو روکنا مقصد تھا، بیچ میں مقصد سوویت یونین کو روکنا یا اس کو توڑنا تھا. جب وہ پورا ہو گیا، اس کے بعد دیکھیں پھر انہیں کے لیے کہ آپ ان کو دہشت گرد قرار دے دو. اب دوسری چیز ایک بڑی مزاحیہ بھی، آپ پاکستان میں آپ دیکھیں 1977 میں الیکشن ہوئے تھے، دھاندلی کا الزام لگا، اور 1 مہینہ دھاندلی کی تاریخ چلتی رہی. پی این اے تھا، قومی اتحاد 9 ستارے. اچانک سے اس میں نظام مصطفیٰ کی نام پہ لے لیا، لوگوں کو، مسجدوں کو، مدرسوں کو سارا استعمال کیا، طالب علموں کو استعمال کیا. تو اندر سے مقصد کیا تھا، بھٹو کی حکومت کا خاتمہ کرنا. تو ضیاء اللہ کیا اس نے نظام مصطفیٰ لگا دیا تھا. یہ ساری چیزیں جو ہیں صرف عوام کو اپنے ساتھ لگانے کے لیے، ان کے جذبات کو اپنے ساتھ لگانے کے لیے یہ چیز مذہب کو استعمال کیا جاتا ہے. اس لیے اصل مقصد جو ہوتا ہے وہ ان کے اپنی طاقت اور ان ذخائر پہ قبضہ کرنا، ان ریسورسز پہ قبضہ کرنا، اسے اپنے ہاتھ میں لے لینا، تاکہ ہم حکمرانی پوری دنیا پہ کر سکیں، جو دنیا ہماری مرضی سے چلے. امریکہ سپر پاور ہے، اس کے پاس ساری ٹیکنالوجی ہے، ہر چیز ان کے کنٹرول میں ہے، ہر چیز ان کو پتہ ہے. آپ لوگ گوگل میپ استعمال کرتے ہیں، آپ کو کہتے ہیں یہ ڈیسٹینیشن ہے، اگر ان کو پتا ہوتا ہے کہ یہ ڈیسٹینیشن آپ کو ساری دے رہے ہوتے ہیں، تو باقی چیزوں کا ان کو نہیں پتا ہے، تو آپ لوگ اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے. تو ڈیفینیٹلی جس کے پاس طاقت ہے
جس کے پاس ساری ٹیکنالوجی ہے، اسی نے مطلب جیتنا ہے. اب وہ وقتی طور پہ پھنس گیا ہے تو ایک علیحدہ ایشو ہے، اسے نکلنا کیسے ہے، اس میں نکلنے کے بعد پھر دوبارہ ہوگا. مقصد ان کا اصل میں گلف پہ کنٹرول کیا، اسی طرح ان کا سعودی عرب پہ کنٹرول کیا، ایران پہ کنٹرول کرنا ہے، اس کے ریسورس پہ کنٹرول کرنا ہے. یہ اصل مقصد ہے. اور اب نئے ہرمز پہ اپنی شراکت داری ہے، ہو سکتا ہے اس پہ ایگریمنٹ ہو جائے. کیا ایران کے بعد پاکستان کا نمبر آ سکتا ہے؟ پاکستان کا نمبر تو ہو سکتا ہے جس سے ان کو خطرہ ہو، لیکن اگر آپ اپنی جو ہے سائنس و ٹیکنالوجی میں وہاں پلہ ہو جاتے ہیں اور آپ کی معیشت مضبوط ہو جاتی ہے تو وہ آپ کچھ نہیں کر سکیں گے، وہ آپ سے دوستی کریں گے. پھر ابھی تک تو وہ استعمال ہی کر رہے ہیں، آپ کو استعمال ہی کرتے آ رہے ہیں. تو اس میں مقصد تو اس میں سفارتکاری کا جو اصل مقصد ہے وہ تو یہی ہے کہ جنگ کو یہیں پہ روک دینا اور ایک بریک لے لینا. جیسے میں نے شروع میں کہا ہے، وہ بریک یہی ہے کہ آپ 2-2.5 سال رہ گئے ہیں ٹرمپ کے، وہ گزر جائیں، نئی ایڈمنسٹریشن آئے گی، نئی اسٹریٹجی ہوگی اور ادھر اسرائیل میں بھی نہیں آئے گی، تھوڑا سا ان کو ٹائم گین کر لیں. وہ اس میں یہی کوشش کر رہا ہے اور اچھی حکمت عملی ہے، دانش مندی ہے اور تقاضا یہی ہے اس وقت کہ سفارتکاری کے ذریعے، اس مذاکرات کے ذریعے اور ٹیبل ٹاک کے ذریعے ان ساری سچویشن کو جو ہے وہ حل کیا جائے اور امن پیدا کر دیا جائے. ادروائز تو پھر حالات جو ہیں وہ تو نہ پاکستان کی فیور میں جائیں گے بلکہ خطے کی فیور میں نہیں جائیں گے. تباہی نظر آتی ہے. اور ایک مطلب دیکھ لیں گے کہ آگے جو ہے پھر یورپ جو ہے وہ بھی اس وقت وہاں پہ تو یورپ تو سارا ہی آئل اور گیس، ان کے گیس کی اتنی ضرورت ہے کہ انہوں نے اپنا پورے ملک کو گرم رکھنا ہوتا ہے. وہاں پہ موسم بہت زیادہ ٹھنڈا ہوتا ہے، تو اس لیے بہت بڑی تباہی کا امکان ہے اگر یہ ایگریمنٹ نہیں ہوتا.